अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है खसारा और इसकी राइटर है अमारा अमदाद। हिरा किचन में रोटियां बना रही थी। इसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उफ, इस तपती गर्म धूप में कौन आ गया? रोटी तवे पर डालते हुए इसने सोचा। वासिफ भी आने वाला था, लेकिन इसके पास दरवाजे की दूसरी चाबी होती है, इसलिए वो खुद ही दरवाज़ा खोल लेता है। ये यकीनन कोई और था। सनी, दरवाज़ा खोलकर आओ, इसे सहालिया की आवाज़ सुनाई दी। शुक्र है मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि कम अज़ कम ये ड्यूटी तो निभा लेता है। दिल में शुक्र करती इसने आखिरी रोटी हॉट पॉट में रखी। वो चूल्हा बंद करने ही लगी थी जब इसे लाउंज से सालिया की खुशी से चहकती आवाज़ सुनाई दी। अच्छा किया राबिया, तुम आ गई। मैं कई दिनों से तुम्हें याद कर रही थी। राबिया आपा का सुनते ही इसका हलक तक कड़वा हो गया। चलो जी, अब इनके लिए भी रोटी बनानी पड़ेगी। उन्होंने भी ना सही वक्त सेट किया हुआ है। एन इस वक्त आती हैं जब वासिफ के आने का वक्त होता है। पता है ना, ये खाने का वक्त है और वासिफ के लिए मैं खाना भी पुरतकल्लुफ़ बनाती हूँ और उन्होंने तो ज़रूर खाने में शरीक होना होता है। मारे गुस्से के इसके माथे पर कई तेवरियाँ चढ़ गई थी। हीरा, राबिया आई है, इसके लिए भी रोटी बना लेना। लाउंज के साथ ही तो किचन था, इसलिए सालिया ने वहीं से ही इसे कहा और जवाबन वहीं से वो कुछ बुलंद और कुछ नागवार आवाज़ में बोली, जी अम्मी, मुझे पता चल गया है, बना रही हूँ। वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोलती गुस्से में फ्रिज से आटा निकालने लगी। और राबिया, अंदर कमरे में बैठते हैं, इतनी गर्मी में आई हो। रिदा से कहती हूँ एसी चला दे। सालिया कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि राबिया कुछ झिझकती घबराई सी माँ के पीछे चल दी। हीरा के बगैर देखे वो जानती थी कि इसकी आमद का सुनकर इसका मूड ख़राब हो गया होगा। वो घर जहाँ ज़िंदगी के इतने साल गुजरे थे, इसके दरो दीवार इस घर के मकीनों के रवैये से कितने अजनबी लगने लग जाते हैं कि इसे वहशत होने लगी थी। हीरा का रवैया इसके लिए नया नहीं था। सालिया भी इस बात को समझती थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा जाहिर ना करती कि उन्हें राबिया का दिल ना दुख जाए। वो राबिया माँ के सामने भाभी के ऐसे रवैये की कभी शिकायत ना करती। ये सोच कर के वो खुद बुढ़ापे की इस दहलीज पर खड़ी हैं, जहाँ भागती दौड़ती ज़िंदगी के साथ दौड़ना तो सुस्त कदमों से भी ज़्यादा नहीं चला जाता। वो उन्हें कभी भी परेशान नहीं करती थी। इसके लिए यही गनीमत था कि भाई का इसके साथ अक्सर रवैया बहुत ख़राब भी हो जाता, लेकिन अम्मी का ख्याल रखता था। इसे और क्या चाहिए था? वो वासिफ से बड़ी थी, लेकिन माली लिहाज में भाई से बहुत कमतर थी, इसलिए भी ज़्यादा ही दब कर रहती। ये भी तो एक तल्ख हकीकत है कि मैके में कदर भी इस बेटी की ही होती है जो माली तौर पर मुस्तहकीम हो। वासिफ की शादी के बाद हीरा की बेजारी महसूस करते हुए अपनी तरफ से इसने अम्मी की तरफ आना जाना कम कर दिया था, लेकिन जब से उन्हें घुटनों की बीमारी लाहक हुई थी, ज़्यादा चलना फिरना भी दोबर हो गया था, तब से वो इसे बार बार खुद से मिलने के लिए आने का कहती और वो भी अपनी माँ की मोहब्बत में मजबूर चली आती। इतनी देर में वासिफ भी आ गया। हीरा ने इसके अंदर जाने से पहले इसे इतला करना ज़रूरी समझा था। अच्छा राबिया आपा आई हैं, अम्मी से मिलने आई होंगी। अम्मी से भी तो अब इनकी ज़्यादा जाया नहीं जाता, इसीलिए अब आपा जल्दी चक्कर लगा लेती हैं। वासिफ के दिल में बड़ी बहन के लिए पल भर के लिए प्यार उमड़ा था। बीवी के चेहरे से टपकते नागवार तासुरात देखते हुए वो वजाहत करने लगा, हाँ ये तो है, आपा ज़्यादा दिन चक्कर ना लगाएं तो अम्मी भी उदास हो जाती हैं। वैसे आपा चेहरे से कुछ परेशान लग रही थी और जब से आई हैं अंदर अम्मी के पास बैठी हैं। शायद आजकल फिर हाथ तंग है, तो मुझे लगता है कि उन्हें पैसे चाहिए होंगे। शोहर की हाँ में हाँ मिला कर ना महसूस तरीके से अपने मतलब की बात करके इसकी तवज्जो भी इसी बात की तरफ मजबूर करवाना हीरा इस फन में खूब ताक थी। वो ख़वातीन की इस किस्म से थी जो दूसरे को खुद कुछ नहीं कहती, बल्कि ये काम इनके शोहर नामदार करते हैं। अब भी इसने कमाले महारत से वासिफ की सोचों का रुख मोड़ दिया था। एक तो मैं इस बात से बहुत तंग हूँ, सारा दिन मेहनत करके आता हूँ और अकेला कमाता हूँ। आपा को चाहिए बजाय हमसे उधार के नाम पर मदद मांगने के अपने निकम्मे शोहर को समझाएं कि वो भी कोई हाथ पैर मारे। बिल्कुल, अगर कोशिश करें तो नौकरी मिल भी सकती है। अब नौकरियों का कोई
کال بھی نہیں پڑ گیا۔ اصل میں مجھے لگتا ہے فیصل بھائی کو فارغ رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، اب ان سے کام نہیں ہوتا، بس وہ چاہتے ہیں ادھر ادھر سے پورا ہوتا رہے۔ ہیرا نے مزید اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، اگر کوشش کی جائے تو زیادہ اچھی نہیں چھوٹی موٹی نوکری تو مل ہی سکتی ہے۔ اس نے اسے اب مکمل طور پر اس کی باتوں کے زیر اثر آتے ہوئے تائید کی۔ اچھا چلیں آپ منہ دھو لیں، میں اندر کمرے میں ہی کھانا لے آتی ہوں، بس آپ ایسا کیجیے گا کہ آپا سے تھوڑے روکھا رویہ رکھیے گا تاکہ وہ پیسوں کی بات کرتے ہوئے خود ہی جھجک جائیں۔ وہ ہماری اپنی ہیں، بڑی ہیں، ایسا کرنا ضروری ہے ورنہ فیصل بھائی کو تو عادت ہی پڑ جائے گی ادھر ادھر سے اپنے اخراجات پورے کرنے کی۔ اس نے مزید جلدی پر تیل کا کام کیا۔ واصف کوئی جواب دیے بنا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی باتوں سے مکمل اتفاق کرے گا۔ اس نے مطمئن ہو کر برتنوں والی ٹرے اٹھائی، تب ہی اس کی نظر واٹر کولر کے پاس کھڑے سنی پر پڑی جو مکمل طور پر اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اسے گھرکا۔ میں پانی پینے آیا تھا لیکن آپ کی باتیں سننے لگ گیا۔ اس نے مزے سے اعتراف کیا۔ چلو آ کر کھانا کھا لو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ کہیں آپی کہہ رہی تھی ابھی ہم اور کھیلیں گے، اگر ماما کھانے کو کہیں تو کہنا ابھی ہم کھیل رہے ہیں، بعد میں کھائیں گے۔ سنی پانی پی کر جلدی جلدی بولتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ توبہ ہے، بڑی بہن کی ہر بات ماننا تو اس پر فرض ہے، دونوں میں پیار بھی تو بہت ہے۔ اس نے محبت سے بھاگتے ہوئے بیٹے کی پشت کو دیکھا اور کھانے کی ٹرے لیے ثالیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ واصف آ گیا بیٹا؟ اسے آتا دیکھ کر ثالیہ نے پوچھا۔ جی آ گئے ہیں، واش روم میں ہیں، آتے ہیں کھانا کھانے، سارا دن مصروف رہتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بھی بامشکل گھر آتے ہیں۔ ہیرا نے کچھ چباتے ہوئے انداز میں کہا۔ رابعہ کی طرف دیکھ کر کہا السلام علیکم۔ واصف نے اندر داخل ہوتے ہوئے روکھے سے انداز میں سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے رابعہ نے بے حد محبت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات کی مشابہت نظر آئی تھی جن سے اس نے اپنا وہم سمجھ کر بھائی کو مارجن دیتے ہوئے جان بوجھ کر نظر چرائی تھی۔ بچے ابھی تک کھیل رہے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے؟ ثالیہ نے کھانے پر سنی اور ردا کو نہ پا کر دریافت کیا۔ نہیں، کہہ رہے ہیں پہلے کھیل پورا کر کے پھر ہی کھائیں گے۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے بچوں کے بارے میں بتایا۔ آپا فیصل بھائی سے کہیں جب تک نوکری نہیں ملتی کوئی چھوٹا موٹا کام ہی شروع کر لیں، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی کتنی ضروریات ہوتی ہیں جو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں، ادھر ادھر سے لے کر بھی بندہ کب تک گزارا کر سکتا ہے۔ کھانے کے دوران واصف نے اپنے اسی لیے دیے انداز میں رابعہ سے کہا۔ اس کی بات اور اس میں چھپے مفہوم کو سمجھتے ہوئے رابعہ کا دل ایک دم سے بجھل ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ سب کی سنتا ہے اور اس کے فضل سے واصف کو نوکری مل گئی ہے۔ رابعہ یہی تو بتانے آئی ہے۔ واصف کی بات کے جواب میں ثالیہ نے خوشی سے اسے بتایا اور اسی پل اس کے چہرے پہ شرمندگی کا رنگ ابھرا تھا۔ وہ تو ہیرا کی بات کے زیر اثر جھٹ یہ فرض کیے بیٹھا تھا کہ رابعہ کسی مدد کی غرض سے ہی آئی ہوگی۔ اچھا بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے کچھ شرمندگی اور کچھ خوشی بھرے لہجے میں مبارکباد دی۔ ہیرا بھی لمحہ بھر کے لیے کچھ گڑبڑا گئی لیکن پھر فوراً ہی سنبھل کر وہ بھی مبارکباد دینے لگی۔ اب واصف اپنی شرمندگی مٹانے کو رابعہ سے نوکری کی مزید تفصیلات پوچھنے لگا۔ فیصل خود آئیں گے مٹھائی لے کر، اس لیے میں ابھی نہیں لے کر آئی۔ رابعہ بظاہر ان سے مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی لیکن پل پل بدلتے رویے دیکھ کر دل اندر سے بجھ سا گیا تھا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے، بچے بھی گھر میں اکیلے ہیں۔ کھانے کے نام پر اس نے چند لقمے کھا کر اجازت طلب کی۔ ہیرا اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے اٹھنے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ نہیں تم کھانا کھاؤ، میں ردا سے کہہ دوں گی، وہ دروازہ بند کر لے گی۔ ان سے مل کر رابعہ بچوں کے کمرے میں چل دی۔ سنی تم مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتے، پورے 4 سال بڑی ہوں میں تم سے۔ 12 سالہ ردا نے بھائی پر بڑے ہونے کا رعب جمایا۔ میں تو ایسے ہی رعب ڈالوں گا۔ رابعہ پھپھو بھی تو پاپا سے بڑی ہیں، پاپا بھی تو ان پر رعب بھی ڈالتے ہیں
اور انہیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ سنی کی بات پر رابعہ کے کمرے کی طرف بڑھتے قدم یکدم سے رکے تھے۔ رابعہ پھپھو کی اور بات ہے، وہ تو کسی کے آگے بھی نہیں بولتی، لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ پھر میں ایسا کروں گا جیسا ماما پاپا سے کہہ رہی تھی۔ ماما کیا کہہ رہی تھی؟ ردا کی آواز ابھری۔ میں جب کچن میں پانی پینے گیا تو ماما پاپا کو کہہ رہی تھی کہ رابعہ پھپھو سے سیدھے منہ بات نہ کریں، تھوڑے اکڑے لہجے میں بولیں تاکہ پھپھو آپ سے بات کرتے ہوئے خود ہی جھجک جائیں۔ چلو اب زیادہ باتیں نہ کرو، میں تمہارے روب میں آنے والی نہیں۔ ردا نے اس کی بات چندہ اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنا بڑی بہن ہونے کا روب برقرار رکھا۔ ابھی نہ روب میں آؤ، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب تو مجھ سے ڈرو گی جناب۔ اب وہ اسے چڑھا رہا تھا اور چھوٹے سے بچے کے منہ سے ایسی بات سن کر باہر کھڑی رابعہ کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ اب مزید سننے کو کیا رہ گیا تھا؟ وہ آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ردا بیٹا دروازہ بند کر لو، میں جا رہی ہوں۔ جی پھپھو۔ ردا اس کے پیچھے آئی۔ ہیرا پگلی میرا کیا ہے؟ باپ تو میں پہلے کھو چکی ہوں۔ اس گھر سے تعلق امی کی چلتی سانسوں تک جڑا ہے۔ رشتے تو ٹوٹتے نہیں، میرا بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسے دل خراش رویے رشتوں میں دراڑیں ضرور ڈال دیتے ہیں۔ سو اسی دراڑوں بھرے رشتوں کی ڈور تو میں پکڑے رکھوں گی، اسے نبھاؤں گی بھی، لیکن اتنے فاصلے پر ضرور چلوں گی جہاں سے میری عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ نے وقتی آزمائش ختم کر کے رزق کا ذریعہ پیدا کر ہی دیا ہے۔ قسمت رزق تھوڑا ہو یا زیادہ، دینے والی وہی ذات ہے، لیکن اپنی منفی سوچ کے عوض تم جہاں مجھے مزید رشتوں کی حقیقت کی پہچان کروا رہی ہو، وہیں بدلے میں تم کسی کا نہیں سراسر اپنا اور اپنے بچوں کا نقصان ہی کر رہی ہو۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہے جو تم کر رہی ہو۔ کاش یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے۔ اپنی سوچ کو لفظوں کا پیراہن اوڑھائیے۔ دل ہی دل میں ہیرا کو مخاطب کیے وہ سوچتی جا رہی تھی۔ اس نے گلی کا موڑ مڑنے سے پہلے ایک محبت اور شکوے کی آمیزش سے پر نظر اپنے بھائی کے گھر پر ڈالی اور موڑ مڑ گئی۔